بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا پرابلم آف مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی کا مسئلہ۔ دیکھیے، غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ عام ہے۔ ہر گھر میں آپ دیکھیں گے، ہر سوسائٹی میں دیکھیں گے، ہر جگہ دیکھیں گے آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 99% لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے مس انڈرسٹینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں۔ مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں ویل وشر نہیں ہوتے۔ دیکھ، کوئی آدمی اپنا کسی کا بیٹا ہے تو بیٹے کے بارے میں وہ غلط فہمی میں نہیں پڑتا، بیٹے کے بارے میں کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ اچھا ہی سمجھتا رہتا ہے اس کو۔ لیکن دوسروں کے بارے میں فوراً ہو جاتی ہے غلط فہمی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ آدمی کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اپنے بیٹے کا وہ ویلوشر ہوتا ہے، بیٹے کے لیے اس کے دل میں بہت اچھی جگہ ہوتی ہے، اس لیے کسی بات کو دیکھتا ہے وہ بیٹے کے اندر تو اس کا ایک اچھا ایکسپلینیشن اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن وہی آدمی جو اپنے بیٹے کے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہیں ہوتا، وہ اس سیم آدمی دوسروں کے بارے میں غلط فہمی کا ایک جنگل لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے، ایک ہی آدمی میں یہ کنٹراڈکشن کیوں؟ تو سمجھ میں یہی بات آئی کہ سارا راز یہ ہے کہ آپ دوسرے کے ویل وشر ہیں یا نہیں۔ ویل وشر ہے تو مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اور اگر آپ ویل وشر نہیں ہیں تو فوراً آپ کو ایک غلط فہمی ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم ایک منتھلی میگزین نکالتے ہیں جس کا نام ہے الرسالہ۔ تو ایک صاحب جو ہمارے خلاف تھے، ہمارے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، وہ تو میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا رسالہ تو اس کا ٹائٹل ہی غلط ہے، اس میں اچھی بات کیسے کوئی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہ آپ نے اپنے میگزین کا نام رکھا ہے الرسالہ۔ الرسالہ کے معنی ہے سب سے اچھا رسالہ۔ تو جو آدمی خود ہی اپنے میگزین کو کہے کہ سب سے اچھا رسالہ، ظاہر ہے کہ وہ آروگنس میں پڑا ہوا ہے، اپنے کو سپیریئر سمجھتا ہے۔ اسلام میں تو ماڈسٹی بتائی گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، وہ عربی زبان نہیں جانتے تھے وہ۔ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں اردو کو لے کر آپ نے سمجھا کہ رسالہ کا معنی ہے رسالہ، یعنی میگزین، لیکن یہ عربک ورڈ ہے، اس کے معنی وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اردو میں جس کو کہتے ہیں رسالہ یا میگزین، اس کے لیے عربی میں دوسرا لفظ ہے، جریدہ ہے، مجلہ ہے۔
اور جہاں تک الرسالہ کی بات ہے، اس کا مطلب ہے دا میسج. الرسالہ مینس دا میسج، سندیش، پیغام. تو اس میں برائی کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ وہ الرسالہ کی میننگ نہیں جانتے تھے، تو انہیں چاہیے تھا کہ پوچھیں. اپنے آپ انہوں نے یہ کیسے مطلب نکال لیا کہ رسالہ تو ایک غلط پرچہ ہے، یہ لے کے وہ شیخی مارتا ہے، بوسٹنگ کرتا ہے. یہ رسالہ نام ان کے نزدیک بوسٹنگ کا نام تھا، حالانکہ وہ ایک سمپل نام تھا. اس کا مطلب ہے میسج، سندیش، پیغام، بس. ایسی حال میں دیکھیے ابھی ہمارے ہاں رسالہ کیا ایسا ہوا ہے کہ اس کی کوالٹی تو بڑھائی گئی ہے لیکن دام کم کر دیا گیا ہے. سبسکرپشن ہے، سبسکرپشن کم کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس کی پرنٹنگ کی اور پیپر کی کوالٹی بڑھائی گئی ہے. اب ایک صاحب کا لیٹر آیا کہ ہمارا ایسا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کو کہیں سے پیسہ ملتا ہے، نہیں تو کیسا ایسا ہوتا ہے کہ کوالٹی بڑھائیں اور دام گھٹائیں. اب انہوں نے یہ نکال لیا کہ ہمیں کوئی یعنی مسلمانوں کو کوئی دشمن جو ہے وہ ہمیں پیسہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دشمنوں کی باتوں سے چھاپتے ہیں، حالانکہ غلط ہے بالکل. وہ اگر وہ ویل وشنگ سے کام لیتے، خیرخواہی سے کام لیتے، تو یہ سوچتے کہ چونکہ ہم ایک اسلامی میسج پھیلا رہے ہیں، اسلامی پیغام پھیلا رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے دام گھٹا دیا ہے. اور اسٹینڈرڈ اس لیے اچھا کیا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں، لوگ پڑھیں اس کو. تو اسٹینڈرڈ اچھا بنایا تاکہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہوں، اس کو ایک ریڈیبل چیز سمجھیں. اور اس کا سبسکرپشن اس لیے گھٹا دیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو خریدیں. تو ایک ہی چیز میں آپ دیکھیے، اگر آدمی کے اندر ویل وشنگ ہے، وہ خیر خواہ ہے، تو پازیٹیو رائے بنائے گا، اور اگر وہ خیر خواہ نہیں ہے تو نگیٹو رائے بنائے گا. مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے نگیٹو اوپینین. تو آپ نے جو میں نے مثال دی آپ کو، دیکھیے ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز میں آپ پازیٹیو اوپینین بنا سکتے ہیں، اسی چیز میں آپ نگیٹو اوپینین بنا سکتے ہیں. تو نگیٹو اوپینین جب آپ بنائیں تو اسی کا نام ہے مس انڈرسٹینڈنگ. تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جیسے میں کرتا ہوں یہی، اسکروٹنی کرنا، پوچھ پاچھ کرنا، پتہ کرنا. جیسے کہ رسالے کا نام کیوں رسالہ رکھا آپ نے، اس کا پوچھتے، وہ پوچھنے سے پہلے رائے بنا لیا. ایسے اسٹینڈرڈ جو بڑھایا گیا اس کا پوچھنے سے پہلے رائے بنا لیا. تو یاد رکھیے، جب بھی آپ کسی کے بارے میں ویل وشر ہوں گے تو آپ پازیٹیو اوپینین بنائیں گے، اور جب بھی کسی کے بارے میں آپ ویل وشر نہیں ہوں گے تو آپ نگیٹو اوپینین بنائیں گے. تو چونکہ آج کل سوسائٹی میں ایسا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ہمیشہ یعنی دل میں کچھ نہ کچھ شکایت لیے رہتے ہیں. یہ کمپلینٹ اس زمانے میں اتنی عام ہے کہ شاید ہی کوئی آدمی ہو جس کا سینہ کمپلینٹ سے خالی ہو. کسی نہ کسی کے خلاف کمپلین، کسی نہ کسی کے خلاف کمپلین. تو یہی کمپلینٹ جڑ ہے اس بات کی کہ آپ نگیٹو اوپینین بنائیں اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. اسی لیے ہمارا مشن یہ ہے، اور یہ اسلام میں ہم نے پڑھا ہے
کہ کمپلین کو ایک دم سے دل سے نکال دو. کمپلینٹ کو اسی طرح حرام سمجھو جس طرح تم شراب کو حرام سمجھتے ہو. کسی کے خلاف شکایت کو حرام سمجھو، حرام، جس طرح تم شراب کو حرام سمجھتے ہو. دیکھیے آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے جس میں آپ کے دل میں کمپلین آ رہی ہے، شکایت آ رہی ہے، تو آپ کے لیے دو میں سے ایک کا آپشن ہے بس. یا تو اس پر اپنے مائنڈ کو لگائے نہیں، سوچے نہیں، آپ کہہ دیں کہ بھئی ہم سے کیا مطلب، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے. اور اگر آپ کوئی رائے بنانا چاہتے ہیں تو یہ مسٹ ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ پوچھیں، اسکروٹنی کریں، جاننے کی کوشش کریں اس کی گہرائی تک اس کو. تو یا تو آپ تحقیق کیجیے یا اس کو بھلا دیجیے. لیکن لوگ تھرڈ آپشن لیتے ہیں کہ نہ تو اس کے بارے میں پوچھ پاچھ کرتے، نہ اس کی تحقیق کرتے، اور نہ اس کو دل سے نکالتے، بس رائے بنا لیں گے. اور رائے ہمیشہ نگیٹو ہوتی ہے اس طرح کے معاملے میں، کیونکہ جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو وہ پوری بات نہیں ہوتی. لیکن ایک میں نے پایا اپنے تجربے میں کہ لوگ جب رپورٹ کرتے ہیں تو کبھی بھی ایز اٹ از رپورٹنگ نہیں کرتے. پیپر میں، نیوز پیپر میں جو رپورٹنگ آتی ہے ایز اٹ از رپورٹنگ نہیں ہوتی. یا آدمی یا تو گھٹا کر کہے گا یا بڑھا کر کہے گا، یا تو گھٹا کر کہے گا یا بڑھا کر کہے گا. بس ایز اٹ از رپورٹنگ تو جیسے ایسا ہے کہ ہے ہی نہیں کسی کے اندر. تو جب ایز اٹ از رپورٹنگ نہیں ہے تو آپ کے سامنے جو پکچر آئے گی وہ ادھوری پکچر ہوگی. اب اسی کو پڑھ کر کے آپ اگر اپنی رائے بنا لیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی رائے غلط ہوگی. ایک مرتبہ میں باہر گیا ہوا تھا اور واپسی جس دن ہوئی تو ہوائی جہاز میں پیپر ملا پڑھنے کے لیے. وہ پیپر تھا کسی اور کنٹری کا. تو اس میں لکھا ہوا تھا دلی میں فساد. اردو پیپر تھا، وہ باہر کا پیپر تھا. وہ یہی تھا، دلی میں فساد. تو میں سمجھا کہ جب میں ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے ڈر لگا کہ بھائی پتہ نہیں دلی میں آگ لگی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیسے جاؤں. تو ڈرتے ڈرتے میں ایئرپورٹ سے باہر آیا اور کسی طریقے سے گھر پہنچا. اب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ دلی میں فساد کا مطلب یہ تھا کہ دلی کا ایک ایریا، ایک کالونی جس کا نام ہے سیلم پور. سیلم پور ایک چھوٹی سی کالونی ہے. وہاں پر کچھ جھگڑا ہو گیا دو گروپ میں اور کچھ آپس میں مار کاٹ ہو گئی. سیلم پور پوری دلی کا 1% بھی نہیں ہے، بہت ہی چھوٹا سا ایریا ہے. اور اس ایریا میں بھی دو آدمیوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا، یعنی کہ سارا سیلم پور جو ہے وہ لڑنے لگا. لیکن چھپا کیا؟ دلی میں فساد. تو اخبار والے ایسا نہیں کرتے کہ یہ کہیں کہ دلی میں بہت ساری کالونیاں ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی سی کالونی ہے سیلم پور. سیلم پور میں دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. یہ نہیں چھاپیں گے، وہ چھاپیں گے دلی میں فساد. اسی سے لوگوں کی رائے غلط بنتی ہیں. نگیٹو اوپینین جو اتنی عام ہے، اتنی زیادہ، اس میں بہت بڑا دخل جو ہے وہ ہمارے پیپروں کا ہے. بہت بڑا دخل. سینسیشنل
طریقہ ہوتا ہے. میں نے ایک بک پڑھی جو جرنلزم پر ہے, موٹی سی بک جرنلزم کے بارے میں. تو اس میں ایک چیپٹر تھا, اس میں بتایا گیا تھا کہ رپورٹ کیسے بنائی جاتی ہے. رپورٹ کیسے بنائی جاتی ہے. تو اسے بتایا گیا تھا کہ رپورٹ کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ انورٹڈ پیرامڈ, یہ اس کا وہ تھا, اس چیپٹر کی کیا وہ ہیڈنگ تھی, انورٹڈ پیرامڈ, الٹا اہرام. تو اہرام آپ جانتے ہیں کہ ایجپٹ میں بہت ساری پرانے زمانے کی بلڈنگیں ہیں. تو وہ بلڈنگیں اس شکل میں ہیں, نیچے چوڑی اوپر ایسی, اوپر جو ہے اس شکل میں ہے, نیچے چوڑی ہے. تو الٹا اہرام کو مانے کہ آپ اس کو یوں کر دیں, آپ ایک چوڑا اوپر کر دیں اور اس کو نیچے کر دیں. تو انورٹڈ پیرامڈ کا طریقہ جو یعنی نیوز پیپر میں ہے, اس کا مطلب یہ تھا, جو مثال دی تھی کہ سپوز روڈ پر ایک مرڈر ہوتا ہے, تو مرڈر شروع کہاں سے ہوگا؟ ایک آدمی اپنے گھر میں پلاننگ کرے گا, پھر گھر سے نکلے گا, اسکوٹر پکڑے گا, یہاں وہاں ہوتے ہوئے کہیں پہنچے گا. بہت سارے اسٹیجز کے بعد ہوگا کہ کسی کا مرڈر کرے گا وہ. لیکن جب نیوز بنائی جائے گی تو اس کی ہیڈنگ کیا ہوگی؟ یعنی مرڈر, چاندنی چوک میں مرڈر. حالانکہ مرڈر جو ہے اس کا یعنی بالکل لاسٹ میں آتا ہے, لیکن اسی کو پہلے کر دیں گے وہ, دوسری بات الٹ دیں گے وہ, انورٹڈ پیرامڈ. تو کیا نیوز پیپر میں جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں پیرامڈ کو الٹ دیا جاتا ہے. کلائمیکس والی بات کو شروع میں کر دیں گے اور اس کو بات کو کریں گے, اس سے سینسیشن پیدا کرنے کے لیے. تو یاد رکھیے, یہی آدمی عام لوگ بھی یہی کرتے ہیں, چیزوں کو صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کرتے. اس لیے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے انسان کی کہ سنی سنائی باتوں پر کبھی رائے نہ بنائے. حدیث میں آتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسی کو بیان کرنے لگے. یعنی کہنے والے نے کہا تو ایز اٹ از رپورٹنگ نہیں کی اس نے, کچھ گھٹایا کچھ بڑھایا, اب ہم لگے بیان کرنے. تو یہ گناہ ہے اسلام میں, بہت بڑا گناہ ہے. تو یا تو آپ چپ رہیے, کہیں کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا, میں تو اپنا کام کروں گا بس, انڈیفرنٹ ہو جائیں. یا تو آپ اس معاملے میں انڈیفرنٹ ہو جائیے, ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کی اسکروٹنی کریں. اور تھرڈ آپشن جو لوگوں نے رکھا ہے کہ جو سنا اسی کو بیان کر دیا, وہ تو حرام ہے اسلام میں. تھرڈ آپشن اس زمانے میں مور دین 99% لوگ لیے ہوئے ہیں, وہ اسلام میں حرام ہے. تو آپ کے لیے جائز طور پر صرف دو آپشن ہے, یا تو آپ انڈیفرنٹ بن جائیں اور یا اس کی اسکروٹنی کریں, جو بات اصل ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. بس تھرڈ آپشن نہیں آپ کے لیے کہ جو سنا اسی کو بیان کرنے لگے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہی حدیث آپ پر اپلائی ہوگی, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو بیان کرنے لگے. تو کتنی بڑی بات ہے یہ. ایسا آدمی خدا کی نظر میں جھوٹا آدمی ہے جو تھرڈ آپشن لیتا ہے
وہ خدا نزدیک جھوٹا آدمی ہے. وہ کتنی سیریس بات ہے, کتنی سیریس بات ہے یہ. لیکن میں نے پایا کہ سبھی لوگ تقریباً جو سنا اسی کو بیان کرتے ہیں, جو سنا اسی کو بیان کرتے ہیں. بہت ہی سیریس بات ہے, بہت زیادہ سیریس بات ہے. تو دیکھیے, مس انڈرسٹینڈنگ کا جو معاملہ ہے اس میں دو پارٹی ہوتی ہے, دو پارٹی. ایک وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ میں پڑا, غلط فہمی میں پڑا, جس نے کسی کے خلاف کوئی غلط بات اپنے دل میں ڈال لی. تو ایک وہ ہے. دوسرا وہ جس کے خلاف اس نے کچھ کہا, جس کے خلاف مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی گئی. ایک وہ ہے جو مس انڈرسٹینڈنگ میں پڑ جائے, ایک وہ ہے جس کے خلاف کوئی غلط فہمی والی بات پھیلائی جائے. تو دو پارٹی ہوئی. تو جہاں تک پہلی پارٹی کی بات ہے, اس پر فرض ہے کہ وہ جانچ کرے, جانچ کرے, تحقیق کرے, پتہ کرے, تب بولا, نہیں تو بولے نہیں. وہ حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. مطلب جو خدا سے ڈرتا ہو, خدا کے پکڑ سے ڈرتا ہو, تو اس کو چاہیے کہ بولے تو ٹھیک ٹھیک بات بولے, نہیں تو چپ رہے. یعنی بولے تو ایز اٹ از بولے, ورنہ چپ رہے. یہ دو آپشن ہے آدمی کے لیے. یہ پہلی پارٹی کے بارے میں نے عرض کیا. اب دوسری پارٹی کو لیجیے, یعنی جس کے خلاف غلط فہمی پھیلائی گئی ہے. یہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, امیج بلڈنگ کی کیمپین چلاتے ہیں. امیج بلڈنگ کی کیمپین, یعنی اپنی جو امیج بگڑ گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کیمپین. یہ بھی غلط ہے. امیج بلڈنگ کیمپین جو ہے وہ میرے نزدیک بالکل ایبسرڈ ہے, بے فائدہ ہے. سیلف کریکشن کی کیمپین چلنا چاہیے. امیج بلڈنگ کے معنی ہے کہ دوسرے آدمی کو آپ نے بلیم دیا کہ وہ آدمی جو ہے میرے بارے میں غلط فہمی پڑا ہوا ہے. اس کو چاہیں گے آپ کہ اس کو وہ اپنے کو کریکٹ کرے, وہ اپنے کو ٹھیک کرے. یہ امیج بلڈنگ, دوسروں کے مائنڈ کو بدلنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بے فائدہ بات ہے. میں نہیں پایا اب تک کہ امیج بلڈنگ کی جو سو کالڈ کیمپین چلائی جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا ہو. کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. ہم خود خوش ہوتے ہیں لیکن فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. فائدہ ہے سیلف کریکشن, اپنے حصے کی جو کمی ہے اس کو دور کرنا. امیج بلڈنگ میں ٹارگٹ دوسرا آدمی ہوتا ہے, سیلف کریکشن میں ٹارگٹ میں خود ہوتا ہوں. تو یاد رکھیے, جب بھی ایسا ہو تو آپ اپنے ہی کو ری ایسس کیجیے, اپنے ہی کو ریوائز کیجیے. اپنے کو ریوائز کر کے ہم دوسرے کو کی رائے کو بدل سکتے ہیں. امیج بلڈنگ سے کچھ ہوتا نہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ابھی 2 دن کی بات ہے, میرے پاس ایک ٹیم آئی, ایک امریکن ٹی وی کی ٹیم تھی وہ. تو انہوں نے بہت سے سوالات مجھ سے کیے اور کئی لوگوں سے انہیں انٹرویو لینا تھا. تو میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ کیا مقصد ان کا ہے. تو وہ مقصد تھا امیج بلڈنگ. یعنی اس زمانے میں ساری دنیا میں امریکہ کے خلاف بہت زیادہ لوگوں کو شکایتیں ہو گئی ہیں ہر جگہ.
عام طور پر آپ پائیں کہ امریکہ کے خلاف لوگوں کو شکایتیں ہیں. یہاں تک کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں امریکہ اور فخر سے کہتے ہیں کہ میرا داماد امریکہ میں سیٹل ہے, وہ بھی شکایتیں لیے بیٹھے رہتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے کہ جو اس پر فخر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا امریکہ میں سیٹل ہو گیا ہے, میرا داماد امریکہ میں سیٹل ہو گیا, لیکن دل میں نفرت امریکہ سے, شکایت امریکہ سے. تو یہ امریکہ کے لیے ایک یونیورسل پرابلم ہے. ہر جگہ امریکہ کے خلاف شکایتیں ہیں. تو اس کے لیے امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر امیج بلڈنگ کا کام کیا جا رہا ہے, ان شکایتوں کو دور کرنے کا. تو جو صاحبان جو ٹی وی کی جو ٹیم میرے پاس آئی تھی, وہ بھی اسی کا ایک پارٹ. میں یہ کہوں گا کہ آپ رزلٹ کو دیکھیے. یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. یعنی اس پر ملین ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں, لیکن رزلٹ تو کچھ بھی نہیں. رزلٹ تو کچھ بھی نہیں. کہیں بھی آپ 2 آدمی نہیں پائیں گے ایسے جنہوں نے اس امیج بلڈنگ کیمپین سے اپنی کو کریکٹ کر لیا ہو, اپنی رائے بدل لی ہو. امریکہ کے خلاف میں وہ اگر اس سے پہلے نگیٹو تھے تو آپ پازیٹیو ہو گئے ہوں. ایسے آپ کو 2 آدمی بھی نہیں ملیں گے. So in terms of result, it is a futile exercise. اور یہ سب کہا امیج بلڈنگ کے جتنے بھی کیے جاتے ہیں وہ سب رزلٹ کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو لگے گا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. کیونکہ ایک انسان کی دیکھیں کمزوری, بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ ایک بات جب دل میں پڑ جائے تو اپنی ڈی کنڈیشن نہیں کرتا, وہ اپنے کو کریکشن نہیں کرتا. بس پڑ گئی تو پڑ گئی, برا تھاٹ آ گیا تو آ گیا. یہ ایک جہاد ہے, جہاد کہ اپنے دل میں کسی کے خلاف ایک نیگیٹو بات آ گئی ہے تو اس کو نکالنا. یہ ایک جہاد ہے. اور میں نے نہیں پایا کہ ایسے لوگ نہیں پائے میں نے جو اس جہاد کو کرتے ہوں. بس جو دل میں آ گیا کسی کے خلاف بری بات, بس وہ پڑی ہوئی ہے دل میں. اسی لیے آج کل دیکھیے سب کو شکایتیں ایک دوسرے سے, سب شکایتوں میں بھرے ہوئے ہیں, کیونکہ سیلف کریکشن تو کرتے نہیں. وہ جو دل میں آ گیا تو بس آ گیا. تو میں اس سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ اگر مس انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے کہیں تو دوسرے کو ایڈریس مت کیجیے کہ تم ہمارے بارے میں غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو, غلط فہمی سے نکلو. اپنے کو اور زیادہ ٹھیک کیجیے. آپ یہ سوچئے کہ میری کون سی بات ہے جس کو لے کر کے لوگوں میں غلط فہمی آ گئی, کون سی بات ہے. زیادہ آپ کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ سیلف کریکشن کا پروسیس آپ چلائیں, سیلف کریکشن کا پروسیس آپ چلائیں. اپنے کو کچھ اور زیادہ ٹھیک کریں, اپنے کچھ اور زیادہ ٹھیک کر کے آپ دوسرے کی رائے بدل سکتے ہیں. یہی راستہ ہے. اب دیکھیے کہ مثلا مسلمانوں کا کیس کو لیجیے. یہ تو میں نے آپ کو امریکہ کا کیس بتایا, کیونکہ امریکہ جو ہے, یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ امریکہ اگر ری اسیس کرتا معاملے کو تو امیج بلڈنگ کے بجائے ایک اور چیز پر اس کا دھیان چلا جاتا. جہاں تک میں نے سوچا امریکہ کی غلطی کیا ہے,
وہ میں نے سوچا اس کے بارے میں کہ کیوں دنیا میں اس کے خلاف رائے نگیٹو ہو گئی ہیں. تو دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد امریکہ کا جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ دا بزنس آف امریکہ از بزنس. دا بزنس آف امریکہ از بزنس. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد امریکہ فرسٹ ورلڈ وار سے سیکنڈ ورلڈ وار تک صرف بزنس کرتا رہا, صرف بزنس. یورپ میں لڑائیاں ہوئیں آپ جانتے ہیں, لیکن اٹلانٹک کے اس پار امریکہ بالکل بچا رہا کیونکہ بزنس کر رہا تھا وہ. تو فرسٹ ورلڈ وار سے لے کر سیکنڈ ورلڈ وار تک امریکہ کا جو موٹو تھا وہ تھا دا بزنس آف امریکہ از بزنس. بس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کا رجحان بدلا جب انہوں نے ایٹم بم گرا کر جاپان کو کٹوسائز کر دیا. تو امریکہ میں ایک نیا ذہن ابھرا. وہ کیا تھا؟ دا بزنس آف امریکہ از ٹو اسٹیبلش اٹس سپریمیسی, اپنا دبدبہ بنانا. دا بزنس آف امریکہ از ٹو اسٹیبلش سپریمیسی آف امریکہ. یہ آ گیا. اب یہاں پر وہ نظریہ آیا کہ وہ پیکس امریکانہ. آپ جانتے ہیں کہ رومنس جو کہ بہت دنوں تک رول کرتے رہے وہ ایک بڑے ایریا پر, تو رومنس نے یہ نکالا تھا پیکس رومانہ. پیکس مینس پیس, امن, یعنی رومی امن. رومی امن کا مطلب ہے کہ زبردستی لوگوں کو دبا کر کے رکھو, لوگ پیس میں رہیں, یعنی کمپلسو پیس اسٹیبلش کرنا. یہ تھا پیکس رومانہ. اب وہ لے لیا امریکہ نے پیکس امریکانہ. کہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ امریکہ کے خلاف کچھ ہو رہا ہے وہاں انہوں نے بمبارڈمنٹ کر دیا, کسی رولر کو مروا دیا, کسی حکومت کا تختہ الٹ دیا, یہ سب کرنے لگے. تو وہ جو فارمولہ ان کا تھا کہ دا بزنس آف امریکہ از بزنس, اس کو بدل دیا انہوں نے. اب ان کا نظریہ یہ بن گیا کہ ہمارا کام ہے کہ دنیا میں ہم اپنا دبدبہ قائم کریں, اپنی سپریمیسی قائم کریں. اسی سے پیدا ہوا سارا معاملہ. فرسٹ وار اور سیکنڈ وار کے بیچ میں امریکہ کے خلاف یہ نفرت نہیں ہوتی تھی جو اب ہے. اب لوگ کیا کہنے لگے ہیں کہ امریکہ تو چودھری بننا چاہتا ہے, امریکہ تو چاہتا ہے کہ دنیا بھر پہ اس کا دبدبہ ہو, پولیس مین بننا چاہتا ہے امریکہ. اس سے تو امریکہ اگر سوچتا تو اس پر کیا کھلتا کہ بہت ہیوی پرائز دے کر کے بھی وہ چیز نہیں پائی اسے جو چاہتا تھا وہ. مثلا آپ دیکھیے گلف وار کو لیجیے آپ. گلف وار امریکہ نے کی کس لیے کہ آئل وہاں کا اس کا قبضے میں رہے, آئل, اور آئل کو سستے دام پر وہ حاصل کر سکے, یعنی عربوں پر دبدبہ قائم کر کے آئل کو سستے دام حاصل کرنا. اب کیا ہوا, انہوں نے عراق پر اٹیک کیا اور کہا جاتا ہے کہ $7 ٹریلین خرچ ہوئے امریکہ کے, ڈائریکٹ ملا کر کے $7 ٹریلین. نہیں 7 نہیں, $3 ٹریلین. ایک بک چھپی ہے دا $3 ٹریلین وار. اس وار میں امریکہ کو ڈائریکٹ طور پر $3 ٹریلین خرچ کرنے پڑے, اور بالواسطہ طور پر انڈائریکٹ وے میں $2 ٹریلین خرچ ہوئے اس کے. تو کیا یہ $5 ٹریلین کا نقصان ہوا اس میں امریکہ کو. اور اس بات دیکھیے کیا ہوا, اس وقت پیٹرول کا دام $15 بیرل تھا, روپے نہیں $15 پر بیرل تھا.
$15 پر بیرل. آج جو ہے 140 سے اوپر چلا گیا ہے, $140 سے اوپر چلا گیا ہے. تو اب تو اور مہنگا ہو گیا. چاہتے تھے کہ وہ سستا رہے اور الٹا ایک مہنگا ہو گیا خرچہ کر کے بھی. تو امریکہ اگر ریاسس کرتا تو اس کو وہ جانتا کہ وہی پالیسی صحیح تھی کہ دا بزنس آف امریکہ از بزنس. اگر عرب لوگ چاہتے ہیں کوئی ڈالر دام بڑھا دو, دام بڑھا دو تھوڑا سا, وہ لیسر ایویل ہے ہمارے لیے. اگر تھوڑا سا دام بڑھا دیا جائے تو وہ خوش ہو جائیں گے. تو وہ پالیسی اگر رکھتا باقی بزنس آف امریکہ از بزنس تو زیادہ فائدے میں رہتا ہے امریکہ. لیکن یہ جو پالیسی بنائی اس نے, اس میں اس کو صرف نقصان ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایسا ہو کہ کسی کے خلاف مس انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو اس کو امیج بلڈنگ پروسیس نہیں چلانا چاہیے, بلکہ اس کو کرنا چاہیے کہ ری اسسمنٹ, سیلف کریکشن, ریوائز کرنا اپنے آپ کو. یہی جو نقطہ ہے بائبل میں ہے کہ بلیم دائی سیلف. بلیم دائی سیلف کو آپ بہت ہی وائڈر سینس میں لیں کہ جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے, جب بھی کوئی اس قسم کی چیز کو آپ کا سامنا پیش آتا ہے آپ کو, تو آپ کیا کریں؟ اپنے ہی کے اندر سوچیں. یعنی اگر دوسرا آدمی, جیسا کہ میں نے آج کہا کہ اس میں 2 پارٹی ہوتی ہے, دوسرے آدمی کا حصہ اگر 90% ہے, آپ کے حصے میں جو 10% غلطی ہے شامل آپ کی, دوسرا جو آپ کو بدنام کر رہا ہے اس کی غلطی 90% ہے, آپ کی غلطی اس میں 10% ہے, تو سارا فوکس آپ 10% پر لگائیے. سارا فوکس 90% کو بھلا دیجیے. آپ اپنے حصے کا جو 10% ہے اس کو اگر آپ نے کریکٹ کر لیا تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ 90% والا کریکٹ کر لے گا اپنے آپ کو. یہ ہے زندگی کا فارمولہ. تو یہ بائبل میں جو کہا گیا ہے کہ بلیم دائی سیلف, یعنی اپنے کو کریکٹ کر کے دوسرے کو کریکٹ کرو, یہ مطلب ہے اس کا. اپنے کو درست کر لو, دوسرا درست ہو جائے گا. تو بلیم دائی سیلف کا جو فارمولہ ہے یہ کوئی پیسیو فارمولہ نہیں ہے, پیسیو فارمولہ نہیں ہے, یہ ایک میتھڈ ہے. میتھڈ اس میں کہ اپنے حصے کی جو کمیاں ہیں اس کو تم ٹھیک کر لو, دوسرے حصے کی کمیاں بھی اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گی. وہ آدمی مجبور ہوگا ٹھیک کرنے پر اس کو. یہ ہے بلیم دائی سیلف. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے خلاف کسی کو شکایت ہو گئی ہے, آپ کے خلاف کسی کے اندر نگیٹو تھاٹ آ گئے ہیں, تو امیج بلڈنگ کا پروسیس چلانے سے پہلے آپ اپنے کو سوچیے, انٹراسپیکشن کیجیے, اپنے اندر ڈھونڈیے کہ میری کون سی بات تھی جس کو لے کر کے اس قسم کا معاملہ پیش آیا ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ اپنے کو بنائیے, نہ کہ دوسرے کو. عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دوسرے کو اسٹارٹنگ پوائنٹ بناتے ہیں, اپنے کو نہیں. جیسے آج کل مسلمانوں نے کئی کانفرنسیں کی ہیں ٹیررزم کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف, آتنکواد کے خلاف, اور سارا جو اس میں جو پروسیڈنگ تھی اس کو اگر آپ نے دیکھا ہو, اس کی رپورٹنگ ہوئی تھی میڈیا میں, تو سب میں کیا ہے, دوسرے کو بلیم دیا گیا, مسلمانوں کو کچھ نہیں کہا گیا. مسلمانوں کو ایک ورڈ نہیں کہا ان لوگوں نے
جو اسپیچز فاری اسپیچز دی مسلمانوں نے وہاں آ کر کے اسٹیج پر، بس دوسروں کو برا کہنا اور یہ بتانا ہے کہ ہمارے خلاف جھوٹی پھیلائی جا رہی ہے، جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں جڑ کی بات یہ نہیں ہے. جڑ کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ لینڈ کے پرابلم آئے، زمین کے پرابلم. تو لینڈ کے پرابلم جو تھا وہ ایک سیکولر پرابلم تھا میرے لیے، سیکولر پرابلم. جیسے کشمیر میں جو پرابلم ہوا وہ لینڈ کا تھا، لینڈ کا، تو وہ سیکولر پرابلم تھا، وہ سیکولر ایشو تھا. وہ فلسطین میں جو ہوا، پیلسٹائن میں، وہ بھی لینڈ کا پرابلم تھا، وہ بھی سیکولر ایشو تھا. تو سیکولر ایشو کو آپ اگر چلاتے ایک سیکولر ایشو کے طور پر، تو اس میں اسلام بدنام نہ ہوتا. یہ نہ ہوتا کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام آتنکواد سکھاتا ہے. یہ جو کانفرنسیں ہوئی یہ بتانے کے لیے کہ اسلام آتنکواد نہیں سکھاتا، اسی پر سب کی اسپیچز ہوئیں. انہیں کہنا چاہیے تھا مسلمانوں کو کہ تم اس معاملے میں، یعنی لینڈ تم سے چھینی گئی ہے، پراپرٹی چھین گئی ہے، تو تمہارے لیے دو میں سے ایک کا آپشن ہے. یا تو صبر کرو، صبر کر کے بیٹھو، یا اس کو سیکولر ایشو کے طور پر لو، سیکولر ایشو کے طور پر. مذہب سے مت جوڑو اس کو، ایک سیکولر ایشو کے طور پر. جسے آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ ہو رہا ہے آتنکواد، مثلا لنکا میں ہو رہا ہے، اور آسام میں ہو رہا ہے، اڑیسہ میں ہو رہا ہے، جگہ جگہ ہو رہا ہے. وہ لینڈ کے نام پر ہے، وہ لینڈ کے نام پر ہے، وہ جگہ جگہ ہو رہا ہے دنیا میں، جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری دنیا میں. وہ سب لوگ اس کو کر رہے ہیں، یعنی سیکولر نام پر، ایک سیکولر ایشو کے طور پر. تو ان کا مذہب اسے بدنام نہیں ہوتا. مسلمانوں نے کیا کیا کہ اس کو جہاد کرنا شروع کر دیا، اسلامی جہاد. تو دنیا یہ کہنے لگی کہ اسلام تو آتنکواد سکھاتا ہے، اسلام تو ٹیررزم سکھاتا ہے. تو مسلمانوں نے موقع دیا لوگوں کو کہ ایسا وہ کہیں. مسلمانوں نے جب اپنے لینڈ کے پرابلم کو بطور سیکولر ایشو کو نہیں لیا بلکہ اس کو اسلامی جہاد کرنے لگے، انہوں نے خود یہ موقع دیا دوسروں کو کہ وہ کہے کہ اسلام جو ہے وہ وائلنس سکھاتا ہے، اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے، اسلام تشدد سکھاتا ہے. تو یہ کانفرنسوں میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے مسلمانوں، تم کو اگر اپنے لینڈ کے لیے کچھ کرنا ہے تو ایک سیکولر ایشو کے طور پر کرو اس کو، اسلام کا نام مت لو اس میں، کیونکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اصل بات جو کہنے کی تھی وہ یہ تھی، لیکن سب نے یہ کہا کہ لوگ اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. بھی بدنام کیا ہے؟ وہ تو وہی کر رہے ہیں جو آپ خود جو کیا ہے آپ نے اسی کو دہرا رہے ہوں. آپ نے کہا کہ یہ اسلامی جہاد ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو کہا کہ اسلامی جہاد ہے تو اسلامی جہاد کا مطلب ہے وائلنس، تشدد. اگر وہ الگ الگ رکھتے، اپنے سیکولر ایشو کو الگ رکھتے، اسلام کو الگ رکھتے، تو کبھی بھی یہ صورت نہ بنتی کہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں. اب کیا کہتے ہیں کہ میڈیا ہمارا دشمن ہو گیا ہے. بھائی میڈیا کیا دشمن ہو گیا؟ آپ جب ایک وائلنس کریں گے اسلامی جہاد کے نام پر تو میڈیا یہ چھاپے گا جو آپ نے خود منہ سے بولے ہیں آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی ری ایسس کرے، اپنی غلطی کو فائنڈ آؤٹ کرے، چاہے وہ امریکہ کا کیس ہو یا مسلمانوں کا کیس ہو یا کسی اور کا کیس ہو. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی غلطی کو
پتہ کریں. دوسروں کو بلیم دے کر کے کہنا کہ یہ سب ہمارے دشمن ہیں, ہم کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بالکل یوز لیس باتیں ہیں یہ. تو بہرحال جہاں تک اسلام کا طریقہ ہے وہ یہ ہے. اسلام میں دیکھیے جہاد جہاں آیا ہے وہاں فی سبیل اللہ آیا ہے. اس جہاد فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ ہر جگہ. لینڈ کے لیے جہاد کہیں ہے ہی نہیں. اسلام میں لینڈ کے لیے جہاد کہیں ہے ہی نہیں, اللہ کے لیے جہاد ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے کاز کے لیے اگر لڑائی پیش آئے تو اس کو جہاد کہا جائے گا. اور یہ زمین کے لیے جو لڑتے ہیں, لینڈ کے لیے جو لڑتے ہیں, مٹیریل چیزوں کے لیے جو لڑتے ہیں, اس کا تعلق جہاد سے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے خلاف لوگوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو وہ سیلف کریکشن کا پروسیس چلائے. دوسروں سے ڈیمانڈ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں. دوسروں سے ڈیمانڈ کریں آپ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. سیلف کریکشن کا پروسیس چلائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھے, اچھی رائے رکھے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ 99% لوگ یہی کرتے ہیں, 99% لوگ یہی کرتے ہیں. اس میں ایک بات اور شامل کروں گا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حقیقت میں تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی مس انڈرسٹینڈنگ والی, لیکن اس کی پاسبلٹی رہتی ہے کہ آدمی پڑ جائے غلط فہمی میں. جیسے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں تھے, اعتکاف کر رہے تھے آپ. تو اعتکاف میں آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا مسجد ہی میں رہتا ہے, باہر نہیں جاتا. وہ یعنی گھر جائے لوگوں سے ملنے کے لیے یہ سب نہیں کرتا وہ. تو کسی کو ملنا ہے تو مسجد ہی میں آئے گا وہ. تو ایک دن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اعتکاف کی حالت میں, یعنی روزے کے زمانے میں. تو آپ کی ایک بیوی ملنے کے لیے آئیں. تو آپ اپنی بیوی سے جو آئی تھی ملنے کے لیے ان سے بات کر رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی گزرا مسجد کے پاس سے. اسے دیکھا کہ رسول اللہ ایک عورت سے بات کر رہے ہیں. تو جب وہ گزر گیا تو آپ نے اس کو آواز دے کر بلایا کہا کہ دیکھو یہ جو خاتون بیٹھی ہوئی یہ میری بیوی فلاں ہیں. تو اس نے کہا کہ استغفر اللہ, کیا ہم آپ کے بارے میں شک کریں گے کہ آپ کسی غیر عورت کو بلا کر یہاں باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, شیطان ہر وقت آدمی کے خون میں دوڑتا رہتا ہے. شیطان ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ کب موقع ہو اور انسان کو غلط فہمی میں ڈال دے. تو آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے بچے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی آپ نے ایک مثال قائم کی کہ ایسے
ایسی باتیں جس سے لوگ شبہ میں پڑیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو آپ کو دیکھ کر ایک آدمی اس شبہ میں پڑ سکتا تھا کہ کوئی غیر عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، تو آپ بلا کر اس سے کہا کہ دیکھو یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے جو ملنے کے لیے آئی ہے مجھ سے. تو آدمی کو بہت یعنی اس معاملے میں بہت زیادہ کاشس رہنا چاہیے، بہت زیادہ کاشس رہنا چاہیے، محتاط. کیونکہ سماجی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے سامنے دوسرے کی بات آتی ہے تو پوری بات نہ جاننے کی وجہ سے وہ غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے. رسول اللہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہاں خلافت قائم ہوئی تو سیکنڈ کلیف تھے حضرت عمر فاروق. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو وہ گشت کرتے تھے، گھومتے تھے، دیکھتے تھے لوگوں کے حالات. تو ایک دن رات کو وہ گشت کر رہے تھے تو ایک جگہ پہنچے تو مدینے کے باہر یعنی شہر کے باہر وہاں پر دیکھا کہ رات کا وقت ہے، ایک عورت اور ایک مرد آپس میں باتیں کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے. یعنی شہر کے باہر دو آدمی کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک عورت ایک مرد. تو حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑے سے مار دیا انہوں نے اس آدمی کو. تو اس نے پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا مجھ کو؟ تو خلیفہ نے کہا کہ تم ایک غیر عورت سے بات کر رہے ہو یہاں کھڑے ہو کر کے رات کے وقت، یہ تو صحیح نہیں ہے. اس آدمی نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ غیر عورت ہے؟ کیسے پتہ آپ کو؟ یہ تو میری بیوی ہے. ایسا ہے کہ ہم لوگ مدینے کے نہیں ہیں، ہم باہر کے ہیں، ہم باہر سے آئے ہیں یہاں پر. اب مدینے میں ہم کسی کا ٹھہرنا ہے تو ہم یہ بات کر رہے تھے آپس میں کہ بھائی رات کے وقت کس کے گھر جائیں. باہر سے ہم آئے ہیں، اس وقت رات کو ہم پہنچے ہیں. تو میں اور بیوی آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس وقت رات کے وقت کہاں جائیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ٹھہرنا تھا ان کو. تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ تم صحیح ہو میں غلط، یو آر رائٹ آئی ایم رانگ. اور کوڑا اس کو دیا کہ لو مجھے مارو، میں نے تم کو مار دیا، کوڑا تمہاری غلطی کی، اب تم مجھ کو مارو. تو یہ بھی ہونا چاہیے آدمی کے اندر کہ جب بات بتا دی جائے تو جلدی سے آدمی اپنے کو ٹھیک کر لے، یہ نہیں کہ پھر بھی دل میں رکھے رہے. میں نے کئی لوگوں کو، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کو اس سے کوئی غلط فہمی ہوئی اور میں نے ان سے جا کر کہا یہ جو آپ کے دل میں ہے غلط ہے، لیکن پھر بھی ان کا دل صاف نہیں ہوا، پھر بھی اپنے دل میں وہ ایک نگیٹو تھاٹ لیے رہے. تو یاد رکھیے یہ سوشل لائف میں ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ ایک شخص کے دل میں دوسرے کے بارے میں غلط فہمی آ جاتی ہے، نگیٹو تھاٹ آ جاتے ہیں. لیکن آدمی کو تیار رہنا چاہیے کہ جیسے ہی معاملہ کھولا جائے، بتایا جائے، صفائی دی جائے تو فوراً اپنے کو ٹھیک کر لے، اپنی اصلاح کر لے. ہر وقت آدمی کو تیار رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دل میں آ گئی تو رکھ لیا، دل میں آ گئی تو رکھ لیا. جلدی سے اپنے کو صحیح کر لے. یہ حضرت عمر نے غلط فہمی میں اس آدمی کو کوڑا مار دیا تھا، لیکن جب اس نے بتایا پوری بات تو فوراً آپ نے کہا کہ یو آر رائٹ آئی ایم رانگ، اور کہا کہ لو تم کوڑا مارو اس کو. تو یہ بھی آدمی کو تو اسٹرکٹ ہونی چاہیے، کیونکہ سوشل لائف میں بار بار ایسا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ نگیٹو تھاٹ آدمی کے دل میں آ جائیں گے. تو آدمی کو تیار رہنا چاہیے کہ جیسے ہی معاملہ کلیئر کیا جائے، صفائی دی جائے، جلدی سے مان لوں
اپنی اصلاح کر لوں. یہ بھی بہت ہی ضروری ہے اور یہ آدمی کے لیے ثواب کا کام ہے. تو جیسے ہی آدمی بتائے کہ اپنے بارے میں آپ فوراً اپنی اصلاح کر لیجئے اور اپنے دل کو اس کے بارے میں صاف کر لیجئے. یہ ہے خیر خواہی کا تقاضا اور یہ ہے اسلام کا تقاضا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.